معاون ہیں، ان کا ذکر شاید میں نے پہلے کیا بھی ہو کسی محفل میں، لیکن ان کا کردار اتنا اسٹرانگ سالڈ ہے کہ تاریخ میں بہت ساری چیزیں کے بارے میں نہیں ملی۔ یہ ایک کردار جو ان کا سامنے آیا ہے، اس کردار کو پرکھنا جاننا شیعت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہے بی بی قینوا دختر رشید، جس کو رشید بھی لوگ پڑھتے ہیں، ہجری یا ہجری پڑھتے ہیں لوگ، اس کو یہ ہجری شہر کا نام ہے یہ۔ اب آپ کو اگر ان کا کردار یاد ہے نا رشید ہجری کا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بی بی کا رتبہ کیا ہے بچوں کے لیے۔ بیٹا آپ کو اصحاب رسول کے نام یاد ہے؟ اصحاب رسول جو دنیا کے مقدس ترین افراد میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ رشید ہجری ابتدائی دور کے، یعنی اپنی زندگی کے ابتدائی دور کے، مدینے کے دور کے صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ مولا متقیان علیہ السلام کے نہ صرف صحابی بنے بلکہ آپ کے شاگرد بنے۔ شیخ طوسی نے انہیں شاگرد گنا ہے رشید ہجری کو، مولا متقیان علیہ السلام کا۔ ان کے پاس سرکار مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم منایا اور بلایا عطا کیا ہوا تھا۔ سرکار مولا امام علیہ السلام نے اپنی شاگردی میں جو علم ان کو دیا تھا، یہی علم وہ ہے جو میس میں تیمار کے پاس تھا۔ کسی کو بھی دیکھتے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیا، اس کے اندر کیا بیماری ہے، یہ کس مصیبت میں ہے، کس بلا میں گرفتار ہے، اور کیسے یہ دنیا سے جائے گا، کیسے مارا جائے گا، اس کی موت کیسے ہوگی۔ یہ ان کے پاس علم تھا۔ لوگ ڈرتے ہوئے ان کے سامنے نہیں آتے تھے کہ ہم اس کے سامنے آئیں گے تو یہ تو ہمارا وہ کچا چٹا کھول کے رکھ دے گا۔ کون کتنا منافق ہے اور کون کتنا مومن ہے، ان کو مولا نے یہ ودیعت کیا ہوا تھا، یہ دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ علم منایا اور بلایا مومنین کی خاص شناخت ہے، خاص شناخت ہے مومن کی۔ آج بھی یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں جن سے ملتا ہے ان کی منافقت کو، ان کی اچھائی اور برائی کو پرکھ نہ سکے تو اس کو مومن کہلانے کا حق نہیں۔ مومن کے دل کی آنکھ اس کی ظاہری آنکھ سے مضبوط ہوتی ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، جو میرے سامنے آیا ہے، جس سے میری ملاقات ہوئی ہے، ایک خاص قسم کا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ منافقوں کے سامنے۔ کبھی آپ غور کر لیجئے گا اپنی مومنیت کو پرکھنے کے لیے، کبھی ناصبی یا منافق آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو نا عجیب سے بلڈ پریشر لو، ایک ڈپریشن میں فیل کریں گے۔ یہ زندگی کی آپ کی مومنیت کی علامت ہے۔ اور جب مومن آپ کو ملے گا تو بالکل ویسے ہی مومن جب ایک دوسرے سے ملتے تھے جیسے اصحاب سرکار مولا امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام، امام علی علیہ السلام ایک دوسرے کو ملتے تھے تو دل ان کے باغ ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ یہ علامات ہے مومن۔ تو مومن میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ عروج میں تھی رشید ہجری کے اندر۔ اچھا، رشید ہجری مولا امام متقیان علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل بھی لڑی، جنگ صفین بھی لڑی۔ مولا دنیا سے تشریف لے گئے، حالات بہت خراب ہو گئے، سخت ہو گئے۔ حکمران جو اس وقت کا تھا اس نے تنگ کر دیا مومنین کے اوپر زندگی کو۔ دو ابن لعین تھے، ایک کا نام تھا زیاد اور اس کے بیٹے کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ ابن زیاد اور عبید اللہ ابن زیاد یہ دو باپ بیٹا تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ہے کہ جو کربلا میں تمام اس شہادت مظلومیت کا ذمہ دار، جس نے کوفہ پہ حکومت قائم کی تھی، گورنر بنا تھا اس وقت یزید کا آ کر۔ تو بعض روایات میں ہے یہ اور بعض بات میں اس کے باپ زیاد، دونوں کے متعلق۔ رشید ہجری میسم تیمار یہ خاص اصحاب تھے جن کو یہ ڈھونڈتے پھرتے تھے، تلاش میں رہتے تھے۔ اچھا، کیوں
اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہم سے ہماری وہ تو ساری جعلی حکومت اسلام کا نام استعمال کر رہے تھے، ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی. پہلے ان کو مارنا ضروری ہے. کوفہ اس وقت مومنین کی قتل گاہ بنا ہوا تھا. لوگ ایک دوسرے سے اپنی ایمان کو چھپاتے تھے. یہ رشید حجری بھی ان لوگوں میں شامل تھے. انہیں مولانا نے بتایا تھا کہ تو کیسے شہید ہوگا. میسم تیمار کو بھی بتایا تھا، اور نہ صرف میسم تیمار کو، حبیب ابن مظاہر کو بھی بتایا تھا. ان سب کو بتایا تھا مولانا. انہیں بتایا تھا کہ یہ جو درخت نا یہاں تم اور میں کھڑے ہیں کوفے میں، اس درخت کے ساتھ تمہیں پھانسی دیں، تمہیں میری محبت میں اس درخت کے ساتھ لٹکا دیں گے. تو رشید حجری میسم تیمار کا بھی یہی واقعہ ہے، ان کو بھی ایسے بتایا تھا. انہیں بھی ایک اور درخت بتایا تھا کہ اس درخت کے ساتھ تمہیں پھانسی دیں گے میری محبت میں. تو رشید حجری کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد نا وہ جو درخت تھا نا اس کو پانی دیتا رہا. کھجور کا درخت تھا، وہاں جاتا تھا کہ یہ میری قتل گاہ ہے، یہاں پہ مجھے پھانسی دیا جائے گا. عشق علی علیہ السلام میں ایسے تو نہیں کسی نے کہا عشرت قتل کہے اہل تمنا مت پوچھ. اسد اللہ خان والے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشرت قتل کہے اہل تمنا. میں ترجمہ آپ کو بچوں کے لیے سہولت کے لیے کروں گا. اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریا ہونا. غالب کہتا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، اہل تمنا، جن کی آرزو ہوتی ہے کسی سے پہ قربان ہونے کی، جب وہ قتل گاہ میں پہنچتے ہیں نا، قتل گاہ میں مرنے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں شہید ہونے کے لیے، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. ان کی خوشی کا اندازہ اس بات سے کرو کہ ان کو مارنے کے لیے جو تلوار ننگی ہوتی ہے نا، جو کہ گردن کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، تلوار میں عید کا چاند لگ رہی ہوتی ہے، عید کے چاند کی طرح. جیسے عید کا چاند دیکھ کے بچے خوش ہوتے ہیں نا، عشرت قتل کہے اہل تمنا مت پوچھ. تو یہی عشرت رشید حجری کے دل میں بھی تھی. اس درخت کو جانتا تھا یہ میری قتل گاہ، اس کو پانی دیتے تھے روزانہ کہ یہ کہیں یہ پروان چڑھے، جلد سے جلد پروان چڑھے، اور وہ وقت آئے کہ میں علیہ السلام کی محبت میں اس پر اس دار کے اوپر چڑھایا جاؤں. کیا کرتے تھے؟ یہی علم میں منایا اور گوایا لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. ایک دفعہ کوفہ میں ایک جگہ کھڑے تھے، ایک جگہ آئے تو وہاں کچھ افراد کھڑے تھے. ان افراد نے کہا کہ بھئی ابھی یہاں دو بڑے نعوذ باللہ پاگل سے لوگ گئے ہیں، پاگل سے لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کون تھے اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ایک تھا جس کے سرخ سے بال تھے اور ایک لمبا سا تھا، اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا. تو جو سرخ بالوں والا تھا وہ اس لمبے سے والے کو کہتا ہے کہ تمہیں علی کی محبت میں سولی پر چڑھائیں گے اور تمہارا پیٹ چاک کریں گے اور تمہاری زبان کاٹیں گے. اور اس نے کہا کہ ہاں میں اکیلا نہیں، تمہیں بھی علی کی محبت میں ایک تپتے ریگزار میں ذبح کر دیں گے. علی کے بیٹے کی محبت میں کربلا میں تمہاری گردن اتار دی جائے گی. پہلے والے کا نام میسم تیمار تھا، دوسرے کا نام حبیب ابن مظاہر تھا. تو اب رشید حجری کو جب سنایا گیا نہیں، اس نے پوری بات نہیں کی. وہ جو لمبے والا بڑے پیٹ والا تھا نا میسم تیمار، اس نے پوری بات نہیں کی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ جو تمہارا سر کاٹ کے کوفے لے کے جائے گا ابن زیاد اس کو 1000 درہم زیادہ دے گا. انہوں نے کہا یار وہ تو دو پاگل تھے ہی، ان سے بھی بڑا پاگل ہے. یہ رشید حجری کی کردار کی خوبی، ان کی عظمت بتا رہا ہوں. مرنے کے لیے تیار، صفین میں شہید نہ ہو سکے، جبل میں شہید نہ ہو سکے، تڑپ تھی کہ اس محبت میں مارے جائیں. اس محبت کی بنیاد پر ان کو کیا کردار ملا. اچھا جب وقت آیا نا، ڈھونڈ لیا لوگوں نے اور ڈھونڈ کے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے آئے. اور کنواں ایک ہی بیٹی تھی ان کی، بس یہ سات باپ جوان خاتون تھی، یہ ساتھ. انہوں نے کہا میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی. گرفتار تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے.
لے کے آئے دربار میں، ابن زیاد کی بیوی ساتھ کھڑی ہیں، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام پہ صبر شکر کر۔ صبر شکر کا مطلب بیٹا ہوتا ہے برا بھلا کہنا۔ لعنت کرواتے تھے وہ مولا علی علیہ السلام پر، یزید اور یزید کی نسل کے بادشاہ جس نے یہ ختم کیا جمعے کے خطبے میں مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے 80 سال سے زیادہ دور میں۔ تو عمر بن عبدالعزیز ان کا ایک بادشاہ آیا تھا، بڑا نیک انسان تھا، اس نے یہ رسم ختم کی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں بھی کیا ہے، لعنت کر نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام پر۔ انہوں نے عزت ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک اور بھی بات بتا دوں، میں ابھی جب آ رہا تھا نا تو میں دیکھ کے آیا ہوں، میرے امام نے فرمایا تھا کہ جس درخت سے تمہیں پھانسی دیں گے وہ درخت کٹ چکا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں، تمہارے سپاہیوں نے اس کو کاٹ لیا تھا، میرا وقت آ گیا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا کہا تھا تمہارے امام نے؟ ابن زیاد نے کہا، انہوں نے کہا جی میرے امام مولانا متقیان علی علیہ السلام جو سچوں کے سچے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ کاٹیں گے، تیرے پاؤں کاٹیں گے، اور تیری زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے، کاٹ دیں گے میری محبت میں، تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے کہا تھا کہ مولا میں بڑے عشق سے، محبت سے، پیار سے یہ موت قبول کروں گا۔ تو اس نے کہا لئیم نے کہ ٹھیک ہے، تیرا امام تو کہتا سچا ہے، تو آج بس کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پاؤں کاٹ دو، لیکن اس کی زبان نہیں کاٹ، تاکہ اس کے امام کا قول نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہو جائے، اس کو بھی پتا چلے کہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں وہ بڑی نفرت رکھتا تھا۔ ایک بار آپ کو اور بات بتا دوں کہ یہ جو عبید اللہ ابن زیاد کا زیاد تھا، اس کا باپ جو تھا یہ مولا کی سپاہ میں بھی شامل نہیں ہے کسی دور میں، لیکن حرام زادے تھے، اصلاً حرام زادے، اصل حرام زادے سے مراد کہ سچ کچھ دنیا جانتی تھی، کیونکہ ان کو لے کر گئے تھے اس کے سوتیلے بھائی کے پاس، اس کے باپ کو، سوتیلے بھائی ان کے تھے نا امیر شام تھے، اس کے پاس لے کر گئے تھے اس لیے کہ علی علیہ السلام کو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو پھر انہوں نے گواہیاں دی تھی کہ تم جس عورت کی اولاد ہو وہ عورت ایک جھنڈا لگانے والی تھی، اور ہمارے باپ جو تھے امیر شام کے اس کے پاس جایا کرتے، تو وہاں سے تم ہمارے بھائی ہو، تو وہ ہوگا کس کو بادشاہ پسند نہیں ہوتی، بادشاہ میں حصہ ملا، ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مولا علی علیہ السلام سے شدید جو نفرت کرتے تھے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اچھا ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، اب باپ گر گئے، بیٹی دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، زبان نہیں آتی، اپنے باپ کو کندھوں پر اٹھایا، اپنے باپ کو کی ماں نے کندھوں پر اٹھایا ہے اور دربار سے باہر کی، جانتی ہے کہ بڑی تکلیف میں ہے، کہا بابا میں نے آپ کو اٹھایا ہے، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ تکلیف میں ہیں۔ کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں ہے، تمہیں علی کی عاشقوں کی شدت محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، مجھے تو صرف اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بہت سے افراد کے گروہ کے رش میں پھنس گیا ہوں میں، تو وہ کندھوں کو ہلکی سی جو تکلیف ہوتی ہے نا رش میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، مجھے صرف وہ ہو رہی ہے، یہ عشقی معراج ہے۔ تو گھبرا نہ، تو مجھے گھر نہ لے کے چل، تو مجھے کوفے کے چوک میں لے جا، کیونکہ میری زبان قائم ہے، میں چاہتا ہوں کہ علی کے قصیدے پڑھوں، جب تک زندگی ہے سانس میں سانس ہے، جب تک زبان چلتی ہے، ایک لمحہ بھی اب میں ضائع نہیں کرنے چاہتا، میرا وقت آ گیا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر اس نے وہاں پر قصیدے پڑھے، مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کی، اور ان کے دشمنوں کا حرامی اور حلالی پن بتایا، کیونکہ وہ علم بنایا اور بلایا جانتا تھا، کون کیسے مارا جائے گا یہ بتانا شروع کیا، کون عشق علی علیہ السلام میں بلند رتبہ حاصل کرے گا، اور آپ کے زمانے کے امام کی کہانی سنانی شروع کی، امام زمانہ کی، کنواں نے کندھے پر اٹھایا، باپ کہانی سنا رہا ہے۔ اچھا بعض روایات میں ہے نہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں سے پھر نعوذ باللہ آپ کو دھکے دے کے وہاں سے ہٹایا گیا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ روزانہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ مجھے کندھوں پر اٹھاؤ اور مجھے بازار میں لے جاؤ،
میں علی کے قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں, میں اہل بیت کی بات کرنا چاہتا ہوں. روزانہ اٹھاتی کنوا, باپ کو لے کے جاتی, جہاں باپ تھک جاتا وہاں سے خود بیان کرتے. اب اس حنین کو کسی نے بتایا کہ یہ تو بات تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ زبان نہیں کاٹوں گا, تو زبان نہ کاٹنے کا نتیجہ نکلا ہے کہ تمہارے کوفے میں انقلاب آ جائے گا. اس کی بیٹی کنوا اور رشید حجری دونوں یہ فعل سر انجام دے رہے ہیں عشق علیہ السلام میں. گھبرایا ہوا تھا, اس نے کہا جا کے اس کی زبان کاٹ دو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی چوک میں یا اسی گھر کے باہر دروازے کے پاس سپاہیوں نے پکڑا, کنوا بچاتی نہیں, نہ بچا سکی تو زبان کاٹ دی گئی, گدی سے کھینچ لی گئی, اسی سے شہادت ہوئی. اور پھر اسی درخت کی جو دار بنی تھی, پھانسی گاہ بنی تھی, اس پر پلٹا دیا گیا. اسی چوک میں جب اوپر لکھ قصیدے پڑھتے تھے اور نہ جانے کتنے دن وہ لٹکے رہے. پھر کنوا بیٹھ جاتی آ کے اور اپنے باپ کی ذمہ داری پوری کرتی, کوڑے کھاتی, پتھر کھاتی سپاہیوں سے, لیکن باز نہ آتی. نہ جانے کتنی دیر اس کے بعد زندہ رہی, لیکن جتنی دیر بھی زندہ رہی عشق علی علیہ السلام میں حق کی بات کرتی رہی. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کنوا وہ خاتون ہیں پانچویں جن کو آپ کے زمانے کے امام اٹھائیں گے. کیوں؟ رشید حجری نے جو منایا اور برایا کا علم اپنی بیٹی کو سکھایا تھا نا, وہ بیٹی اپنی پوری زندگی بیان کرتی نہیں, وہ آپ کے زمانے کے امام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کا علم جو مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. آپ کے زمانے کے امام نے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لے کے آنا ہے اور دنیا میں کیسے عدل اور انصاف قائم کرنا ہے بھی بتایا کرتے ہیں. تو کنوا نے اپنی زندگی میں جو مارکا سر انجام دیا ہے وہی مارکا وہ دوبارہ تشریف لائیں گی تو سر انجام دیں گی. اچھا, یہاں پر رک کر ایک سوال ہے, پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کردار میں آپ کو کنوا کا عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کردار میں ہمارے زمانے میں کتنی خواتین فٹ آتی ہیں. خواتین کو اپنے اپنے گریبان جھانکنے چاہیے نا, آپ بھی گھر جا کے خواتین کو بتائیں اس کردار میں کہ حق کے لیے چاہے جو مرضی ہو جائے اپنی زبان سے گفتگو جاری رکھنا, جتنی مرضی مشکلیں اور پریشانیاں آئیں پیچھے نہ ہٹنا, اپنے زمانے کے امام کی تیاری کے لیے دین اور حق کی بات کرنا, امامت کی بات کرنا, خدا کے دین کا بیان کرنا. کتنی خواتین اس کردار میں پورا ہوتی ہیں. جو جو اس کردار کے قریب بھی آئیں گی وہ یاد رکھیں وہ آپ کے زمانے کے امام کی سپاہ میں. اور پھر دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ مردوں کی نسبت آج عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ امام کی آمد کے لیے تیاری شروع کر دیں. وجہ کیا ہے؟ لیکن مرد ہوتا ہے نا, اس سے باہر جانا ہوتا ہے, کاروبار کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, جاب کرتا ہے. دنیا میں اچھائیاں اور برائیاں بہت کچھ کرنی پڑتی ہیں, بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, بڑے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں اور بعض بعض اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر, ان کی عزت کی خاطر زبان بند کر لیتا ہے. لیکن خواتین جس جگہ پہ اولاد کی تربیت کر رہی تھی وہ ان کی حکومت ہے, ان کی مسجد ہے, ان کا گھر ہے, ان کی سلطنت ہے, جس میں کوئی بھی بلا شرکت غیر و سربراہ ہے. اور کچھ نہیں تو اپنے گھر میں جو 15 20 25 30 لوگ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کی مائیں ہیں, ان سے بڑے ہیں, ان سے چھوٹے ہیں, ان کے بچے ہیں, بھتیجے ہیں, تسلسل کے ساتھ مسلسل انہیں اللہ کے دین کی بات کرتے رہے تو تبدیلی